اتنے اچھے بچے ہیں, اتنی جلدی بات سمجھتے ہیں, زیادہ تردد بھی نہیں کرنا پڑتا. تربیت اس لیے ضروری ہے کہ ان کی ڈائریکشن, بڑوں کا کام ہے کہ ان کو ڈائریکشن دے. بولنا کیسے ہے, گفتگو کیسے, کوئی آئے تو کیسے, یہ ساری چیزیں حصہ ہیں. یہ جب آپ کے اندر آ جائیں گے آپ خود ایک اچھے انسان بن جائیں گے. السلام علیکم ویورز. برطانوی ڈرامہ نگار ولیم شیکسپیئر نے کہا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو تخلیقی بنانا چاہتے ہیں تو انہیں بچپن میں پریوں کی کہانیاں سنائیں, اور اگر آپ اپنے بچوں کو مزید تخلیقی اور ذہین دیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں پریوں کی مزید کہانیاں سنائیں. خوش قسمتی سے ہم اس دور میں رہے ہیں اور جب ہم نے پی ٹی وی کے اوپر بچوں کے بہت ہی دلچسپ پروگرام دیکھے جن کی یادیں آج بھی ہمارے ذہنوں میں نقوش ہیں, لیکن آج کل یہ ساری چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی. بچے مجبوراً بھارتی کانٹینٹ اور اس کے علاوہ غیر ملکی کانٹینٹ دیکھنے پہ مجبور ہیں ڈبنگ کی صورت میں, لیکن ہمارے ملک میں بچوں کے لیے ایسا کانٹینٹ تیار نہیں کیا جا رہا. کیا بچے ہمارے لیے ترجیح نہیں ہیں؟ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم آج موجود ہیں فاروق کیسر صاحب, کلیاں پروگرام کے تخلیق کار, ڈائریکٹر, ہدایت کار اور ایکٹر بھی تھے. یہ بچوں کی نفسیات بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. سر, کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں بچوں کے لیے اس طرح کا مواد نہیں پیش کیا جا رہا؟ کیا بچے ہماری ترجیح نہیں رہے آج کل؟ میرے خیال میں بچوں سے زیادہ ہمیں بڑوں کی تربیت کرنی چاہیے, کیونکہ بچے اس دور کے بچے ہم سے زیادہ ایڈوانس ہیں, ذہین ہیں. تربیت اس لیے ضروری ہے کہ ان کی ڈائریکشن, ان کو چونکہ بڑوں کا کام ہے تجربہ کار لوگوں کو کہ ان کو ڈائریکشن دے. تو ڈائریکشن دینے کے لیے ہمارا پروگرام جو کلیاں جو تھا وہ بچوں کے لیے شروع ہوا, پھر فوراً ہی 1-2 سال میں پھر وہ فیملی پروگرام بن گیا بڑوں کے لیے بھی. تو وہ ایک ایسا پروگرام تھا جسے فیملی بیٹھ کے دیکھ سکتی تھی اور لرن کر سکتی تھی. ہم نے کوئی پروگرام ایسا نہیں کیا, کچھ 45 سال ہو گئے ہمیں ابھی تک اسکرین پہ کوئی ایسا نہیں پروگرام کے جس میں میسیجز نہ ہوں یا آسان لفظوں میں اور بچوں کی انٹرسٹ بھی ہو, بڑوں کا انٹرسٹ بھی ہو. تو میرے خیال میں ہمیں جو سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ اکیڈمیز کی. اکیڈمی بے شک بلڈنگ شاید ہمارے پاس ابھی ریسورسز نہ ہوں, لیکن ہمارے پاس لوگ موجود ہیں ایکسپیرینسڈ اور تجربہ کار اور ماہر اور دانشور اور ادیب اور شاعر, کیا نہیں ہے, پینٹرز. لیکن ریفلیکٹ نہیں ہو رہا سر اسکرین پر. بچے کیوں ہمارا جو کانٹینٹ ہے وہ کیوں نہیں دیکھ رہے, دلچسپی کیوں نہیں ہے ان کی؟ اس کی وجہ ہے کہ پہلے جو ٹیلی ویژن تھا ہمارا وہ اکیڈمی کی حیثیت رکھتا تھا. اب جو ٹیلی ویژن ہے اس میں آپ کھول لیں, گھر میں ایک ہی ٹی وی ہوتا ہے, اس میں ہر وقت سیاست. تو بچوں کے لیے پھر وہ کیا جاتا ہے موبائل فون, یا آج کل دیکھیں کرونا کی وجہ سے بچے جو بڑے منع کرتے تھے زیادہ اسکرین کے سامنے نہ رہو, موبائل کو ہاتھ, لیکن اب وہ آ گئے ہیں کیونکہ ان کی پڑھائی اس کے ذریعے ہو رہی ہے, نیٹ کے ذریعے. تو حالات بدلنے کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ویسے ہی تیاری کریں جو کہ ہم نہیں کرتے. بڑے تو بالکل ہی نہیں کرتے, کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ٹیچرز کا کام ہے یا اسکول کا کام ہے, جبکہ اصل تربیت بچے کی گھر میں ہوتی ہے. اور گھر میں سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ اور میڈیم جو ہے وہ ٹیلی ویژن ہے. اور ٹیلی ویژن کا جو کریکٹر ہے, جو کردار ہے آج کے دور میں, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور کیونکہ باہر نکل نہیں سکتے, بہت سی وجوہات ہیں, بچوں کو نکلنے نہیں دیتے, تو گھر میں ہے. تو گھر میں تو بہترین استاد جو ہے, بہترین مینٹر, بہترین تربیت گاہ جو ہے وہ ٹیلی ویژن ہے. تو ہمارے پروگرام آپ نے جب کلیاں پروگرام شروع کیا تو آپ نے بھانپ لیا تھا کہ بچوں کی جو دلچسپی ہے وہ کارٹونز میں ہے, جو آج کل 2D یا 3D کی شکل میں ہے. اس وقت آپ 2D یا 3D کارٹونز تو نہیں بنا سکے, لیکن آپ نے اس طرح کے پپٹس کریٹ کیے کہ وہ بچوں کو کارٹونز لگے اور اس میں دلچسپی پیدا ہوئی. یہ کیسے, کیا آپ نے اس کے اوپر کوئی ریسرچ کی تھی؟ یہ میرے ذہن میں تھا, کام تو کیا تھا میں نے, لیکن اصل جو میں نے جو نوٹ کیا وہ یہ تھا کہ جو 2D ہیں جسے اینیمیشن کہتے ہیں وہ بچہ چھو نہیں سکتا. وہ ایک جب تک آپ کے پاس اس کو ڈسپلے کرنے کا کوئی آپ کے مٹیریل نہ ہو, ٹیلی ویژن اسکرین نہ ہو, بجلی نہ ہو, جبکہ پپٹ میں ایسا نہیں ہے. پپٹ میں چھو سکتا ہے, پپٹ کو وہ آئیڈیلائز بنا لیتا ہے. اور ہم نے کوئی 2,500-3,000 شوز کیے ریموٹ ایریاز میں جا کے, اور اتنا افیکٹو اس کو پایا پپٹ شوز کو, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے ہیں, یہ ہماری طرح کے ہیں. تو پھر میں نے اس پہ زور دیا اور اس پہ بڑی ریسرچ کی
یعنی ٹیلی ویژن جوائن کرنے کے بعد ریسرچ کی اور بہت کچھ لرن کیا. میرے خیال میں ہماری اکیڈمیز ہونی چاہیے. پپٹ تھیٹر تو بہت اچھا ہے ہمارے پاس پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس کا, اور وہ کام بھی بہت اچھا کرتے ہیں, لیکن وہ ان کو کلیاں کی طرح ہر ہفتے ان کا ایک پلے, ان کا ایک کھیل جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ دکھایا جانا چاہیے. اس کا گورنمنٹ کو, اس کا نیشنل کونسل آف دی آرٹس کو, اس کا پی ٹی وی کو انتظام کرنا چاہیے. صحیح. سر بچپن میں جو بھی بچے کارٹونز یا جس طرح کے بھی ڈرامے یا پلیز دیکھتے ہیں وہ کس طرح ان کی شخصیت کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں؟ کیا وہ تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد بھول جاتے ہیں, ان کے ذہنوں سے یہ چیزیں مٹ جاتی ہیں, یا زندگی بھر ساتھ چلتی ہیں ان کے؟ میں نے نوٹ کیا کہ بات آپ کی بڑی اچھی ہے, بالکل ٹھیک ہے کہ وہ کچھ عرصے کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی میں چینجز کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ زائل ہو جاتی ہیں, یعنی پیچھے چلے جاتی ہیں, نکلتی نہیں ہیں. لیکن مجھے جو حیرت انگیز تجربہ ہوا وہ تھا ڈیوریشن. اگر ہم 40 سال 35 سال 30 سال 10 سال تک ایک پروگرام کریں گے اور وہ اتنا انٹرسٹنگ ہو کہ وہ بچوں کی توجہ اپنی طرف لے, تو پھر ان کی ہر بات جو ہے وہ ذہن نشین کر دیتے ہیں. مجھے امریکہ سے, برطانیہ سے, فرانس سے, ہر جگہ جہاں پاکستانی ہیں وہاں سے مجھے میلز آتی ہیں کہ ہمارے بچے مس کرتے ہیں, ہم نے جو کچھ دیکھا یہ ہو. تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ کہ آج کی ریکوائرمنٹ ہے, ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے, استاد اب کو ضروری نہیں سمجھا جاتا کیونکہ آپ کے پاس نیٹ ہے, آپ کے پاس گوگل ہے. لیکن میرا یہ بلیو ہے کہ استاد ایک جو ہوتا ہے اس کی حرکات, اس کا اٹھنا بیٹھنا بولنا چالنا, وہ تربیت جو وہ لائیو دے سکتا ہے یا پپٹس کے ذریعے یا لائیو اپیرنس کے ذریعے, وہ کوئی انسٹیٹیوشن یا کتاب نہیں دے سکتی. تو یہ کمی ہے ہمارے یہاں کی, اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے. سب سے بڑی بات ہے کہ بچوں کے لیے اکیڈمی ہو جس میں اسکرپٹ رائٹنگ, اسٹوری ٹیلنگ, گیت, ادبی, مباحثے, دین, دنیا, سب کے بارے میں ہر دانشور, ہر بڑے آدمی کو بات کرنی چاہیے. کیونکہ یہ جو ایکٹر ہیں, جو دانشور ہیں, جو ادیب ہیں, یہ بچوں میں بڑے پاپولر ہیں. آج بھی ان کو لائک کرتے ہیں, ان کی بات سنتے ہیں. تو ان کو کسی طرح, چونکہ اب ٹیلی ویژن مجھے پتہ ہے کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ ان کو بلانا اور ان سے آدھا گھنٹہ. میں نے اپنی زندگی میں فیض صاحب کو دیکھا. فیض صاحب بچوں کے ایک پروگرام میں آتے تھے, ہم اتنے چھوٹے نہیں تھے لیکن ریکارڈنگ میں ہم تھے. تو میں بچوں کی جو تھی نا ایک دلچسپی اور ایک ولولہ, وہ میں نے کسی بہت کم پروگرام. تو بڑے لوگ جو ہیں, بڑے شاعر جو ہیں, جو جانے پہچانے ہیں, جن کا کام ہے, جن کی نظمیں پڑھتے ہیں, جن کی سٹوریز پڑھتے ہیں, وہ اگر آ کر ایک آدھ منٹ, گھنٹہ, آدھا گھنٹہ اس اکیڈمی میں یا اس ٹیلی ویژن اسکرین پہ آ کے بچوں کو بات کریں, وہ کبھی نہیں بھولے گی. صحیح. سر آپ جب پروگرام کرتے تھے تو بہت ہی اس کے اوپر ریسرچ کیا کرتے تھے, بہت ڈیٹیل. آپ کے جو اس پروگرامز کے کیریکٹر تھے وہ ہمارے معاشرے سے بہت ان کی مماثلت تھی. لیکن آج ہمارے بچے جو بھارتی کارٹونز دیکھتے ہیں یا جو ویسٹرن کارٹونز ہیں, دیکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن ہم نے یہ فیل کیا ہے کہ جو ویسٹرن کارٹون ہے ان میں تشدد کا جو عنصر ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے, یا جو بھارتی کارٹونز ہیں ان کے اندر مذہب کا جو عنصر ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں ہم کیسے کمپیٹ کریں, ہمیں کس طرح کا کانٹینٹ پیدا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, جو غیر ملکی ہیں ڈیفینیٹلی وہ کمرشل ہیں سارے. اور وہ جو کمرشل چیز ہوتی ہے اس کے لیے اس کو لائبلٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کو کچھ سبق دے یا کوئی میسیج دے. اس نے ایک بزنس کرنا ہے تو کرتا ہے, انڈیا کا ہو یا امریکہ کا ہو یا کسی دنیا کے کسی ملک. جو بات اپنے ملک کی کریشن کی ہے, ہم نے یہ شروع کیا تھا 1-2 پروگرام, 5-10 پروگرام, وہ اتنا لمبا چلے گا ہمیں بھی نہیں پتہ تھا. ہمارے ابھی اسی باغ میں جہاں بیٹھے ہوئے باہر 2 اسٹیچوز پڑے ہوئے ہیں 8-8 فٹ کے, ماسی اور سرگم کے, اور وہ سی ڈی نے لگوا کے دیے ہوئے ہیں. کوئی 10 سال ہو گئے ہیں اس کو. روزانہ 150 بچے آتے ہیں, ان کی گود میں بیٹھتے ہیں, اتنا خوش ہوتے ہیں. یہ ان کو دیکھ کے میں اندر اپنی کھڑکی میں سے دیکھتا ہوں تو میں بھی بہت خوش ہوتا ہوں, کیونکہ یہ ہمارے ہیروز ہیں, ہم نے بنائے ہوئے ہیں, ہمارے اس کلچر کے ہیں, ہمیں نمائندگی دیتے ہیں یا اس کلچر کی نمائندگی کرتے ہیں. تو اپنے ہیروز سب سے پہلے کام, وہ چاہے دانشور ہو, چاہے شاعر ہو, چاہے ادیب ہو, چاہے پینٹر ہو, چاہے آرمی کا ہو, چاہے سویلین ہو, کوئی جو ہمارے ہیروز ہیں ان کو پروجیکٹ کرنا چاہیے. اور کیونکہ ان کو پروجیکٹ کریں گے تو بچوں میں وہ بننے کی یا وہ وہاں تک جانے کی ایک صلاحیت یا شوق پیدا ہوگا. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ وقت بڑی جلدی تیزی سے آگے نکل گیا. ہمارے جو ٹیلی ویژن کے
اکیڈمیز ہیں، لیکن بہت زیادہ تیزی سے ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے پروڈیوسرز کو، اپنے ڈائریکٹرز کو ریفریشر کورس کروائیں اور ان کو بھیجتے رہیں وہ دنیا میں کہیں بھی جائیں وہ. اور آج کے دور کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس میں سائنس آ جائے گی، اس میں فوک لور آ جائے گا، اپنی سٹوریز آ جائیں گی. یہ کام ہے اس کا پروڈیوسر کا، مکس کر کے آج کے بچوں کو، کیونکہ آج کے بچوں کا وہ والا انٹرسٹ نہیں جو آپ کا یا ہمارے زمانے میں تھا. آج کے بچوں کو سائنس بھی چاہیے، انٹرنیٹ بھی چاہیے، موبائل فون بھی چاہیے، تصویر بھی چاہیے، ویڈیو بھی چاہیے. ان سب کو ملا کے پروگرام بنائیں. ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں جلدی ہمارا پروگرام اسی طرح کا، کیونکہ آج کل کے دور کا ہوگا، لیکن کریکٹرز ہمارے نئے بھی ہوں گے، نئے ٹیلنٹ ہوگا، نئے لوگ بھی ہیں، نئے بچے بھی ہیں اس میں سے. تو کرنے کی کوشش کریں گے. ہماری دعا کیجیے گا کہ وہ ہو ہماری طرح. اور لیکن سر کیسے آپ اس کو کامیاب کریں گے جب 3D کارٹونز اور اینیمیٹڈ کارٹونز چل رہے ہیں اس دور میں، اور بچے وہ مسلسل دیکھ رہے ہیں موبائل کے اوپر، گھنٹوں دیکھ رہے ہیں اور وہ عادی ہو چکے ہیں، اور آپ کیسے اس کے اندر اٹریکشن پیدا کریں گے؟ یہی ہے نا، جو طریقے وہ اپناتے ہیں، جن طریقوں سے وہ خوش ہیں. موبائل ایپس جو ہیں ہمارے، جو انٹرنیٹ ہے ہمارا، جو اپروچیبل ہماری. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ پاکستان میں بچے صرف شہر میں نہیں رہتے اور بہت کم رہتے ہیں. یہ شہر کے بچوں کی بات کر رہے ہیں. اصل میں ہماری تربیت پورے پاکستان کے بچوں کی ہے، جس میں زیادہ توجہ جو ہے انہیں جو ریموٹ ایریاز ہیں، کیونکہ وہ جوان جب ہوں گے تو ان کے لیے آگے کیا ہے پھر. وہ ادھر کی تو ان کو تعلیم نہیں دی ہوئی، موبائل کی آپ نے تعلیم نہیں دی، انٹرنیٹ کی تعلیم نہیں دی، یا ایکسیس نہیں تھی ان کی، تو وہ کیسے مکس ہوں گے. تو اس کے لیے ایک کام جو میرے ذہن میں ہے، جو میں نے اپنے تجربے سے میں نے نوٹ کیا. میں نے سب سے پہلے ٹی وی سے کام شروع کیا، پھر میں ریڈیو میں گیا، پھر میں اسٹیج پہ چلا گیا. الٹ کیا، لوگ اسٹیج پہ آتے ہیں، پھر ریڈیو پہ جاتے ہیں، پھر ٹی وی پہ آتے ہیں، پھر فلم میں جاتے ہیں. میں نے الٹ کیا، کیونکہ جب یہ پاپولر ہو گئے پپیٹس تو پھر ان کو میں لے کے گاؤں نکل گیا. اور پھر میں نے وہ تجربہ کیا جو مجھے زندگی بھر نہیں مل سکتا تھا. وہ تجربہ یہ ہے کہ جو انٹریکشن سامنے سے بچوں کو تربیت کی ہوتی ہے، وہ ٹیلی ویژن سے شاید. ٹیلی ویژن کا ایک فائدہ ہے کہ آپ پھر چلا لیں، پھر دیکھ لیں، نہیں سمجھ آئی دوبارہ دیکھ لیں. جب تک جو پپیٹ شوز ہیں، جو ڈائریکٹ اسٹیج شوز ہیں، وہ ایک ہی بار ہوتے ہیں، یا جو اس میں آپ نے کہہ دیا وہ چلا گیا. لیکن اس میں سب سے بڑی خوبی ہے کہ فیڈ بیک اسی وقت مل جاتی ہے آپ کو، کہ یہ کہنا ہے کہ نہیں، یہ سمجھ آئی کہ نہیں، اس کو چینج کرنا ہے کہ نہیں. تو مجھے بڑا تو میرے خیال میں ہمارے پاس ہماری ایج اب زیادہ ہو گئی ہے. جو نئے ینگسٹر ہیں ان کو ٹرین کرنا چاہیے. ان کو ٹرین کرنے کے بعد دو چیزوں میں، ٹی وی کا پروگرام کیسے بنانا ہے اور اسٹیج کا پروگرام کیسے بنانا ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹیلی ویژن پہ ایک سرٹن اماؤنٹ تک آپ شائستگی کو مد نظر رکھتے ہوئے، تربیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، بچوں کی ایج کو، بچوں کی ایجوکیشن کو آپ پروگرامز بناتے ہیں. اسٹیج پہ جو مرضی کرتے رہیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ایک حد تک. تو میرے خیال میں دونوں چیزوں کی تربیت دینی چاہیے. اور تربیت دینے کے لیے ہمارے پاس ایسا پاکستان میں ہے ٹیلنٹ، ایسا دانشور ہے، ایسا عالم ہے، ایسا ایکسپرٹ ہے، جو بڑی آسانی سے ان کو یہ چیز ٹرانسفر کر سکتا ہے. جب یہ چیز ہو جائے گی پھر آپ کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں رہ سکتے. پہلے تو سکھانا پڑے گا، راغب کرنا پڑے گا. راغب کرنے کے بڑے طریقے ہیں. ٹیلی ویژن ہے، اسٹیج ہے، ڈرامہ ہے، اسٹوریز ٹیلنگ ہے، کارٹوننگ ہے، پپٹس ہیں، بے تحاشا ہے. یہ تو یہ ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم آسانی سے بچوں کو، کیونکہ بچے بہت وہ والے بچے نہیں ہیں. میں یونیورسٹی میں، فاطمہ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں. وہاں میں نے دیکھا، میں جو 45 سال میں کام سیکھا وہ 45 دنوں میں سیکھ گئیں بچیاں. اتنی تیز. اب وہ ٹیلنٹ ان کے پاس ایکسیس ہے، انفارمیشن کا بار لگا ہوا ہے. تو ان کے لیے اپروچ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. لہٰذا ان کو تھوڑی سی آپ ہنٹ دیں گے وہ. لیکن نا، میرے انٹرویوز ہوتے ہیں، میں بہت بزی رہتا ہوں کہ جی ہم ہمارے بچوں کو ٹرین کریں، آن لائن ہی کر دیں. سب کی والدین کی خواہش ہے اچھی چیز، ہنر جسے کہتے ہیں نا. یہ ٹھیک ہے، آپ ماسٹر کریں، PhD کریں جس سبجیکٹ میں آپ نے کرنا ہے، لیکن یہ جو آرٹ ہے ساتھ، جو ہنر جسے کہتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کام کیا ہوا، اس سے ہمارا اللہ بھی خوش ہے، دین بھی خوش ہوتا ہے کہ ہاتھ سے کام، محتاج نہ ہو. تو جب ایک آپ کا آرٹ آ جائے گا، چاہے وہ پپٹ میکنگ ہے، چاہے کارٹوننگ ہے، پینٹنگ ہے، میوزک ہے، اسٹوری ہے کچھ، تو پھر آپ کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہوگا، اور وہ کانفیڈنس ہی آپ کو آگے لے کے جائے گا. صحیح.
سر جو پرائیویٹ میڈیا ہے اس کا کتنا رول ہے بچوں کی گرومنگ میں, بچوں کے اندر ان کے اندر پاکستانیت پیدا کرنے میں, ان کو اپنی زبان سے جو ہے وہ لگاؤ پیدا کرنے میں, ان کو جو ہمارا کلچر ہے اس کے اوپر تاکہ وہ پراؤڈ فیل کر سکیں. ہم نے تو بہت کم پروگرامز دیکھے ہیں جو بچوں سے وہ ریلیونٹ ہوتے ہیں, انلیس انٹل کو بہت بڑا انسیڈنٹ نہ ہو جائے بچوں کے حوالے سے. تو کبھی پرائیویٹ سیکٹر کی جو ٹیلی ویژن ہے ان کے اوپر ہم نے اس طرح کا کوئی کانٹینٹ نہیں. ہاں, بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ نے کم دیکھے ہیں, ہم نے تو دیکھے ہی نہیں ہیں, کیونکہ یہ ٹیلی ویژن پرائیویٹ ٹی وی کا یہ کام نہیں ہے نا. وہ کمرشل ہیں, انہوں نے خود سروائیو کرنا ہے, خود کمانا ہے اور خود ہی خرچ کرنا ہے. جو ہمارے پیسے, ہمارے ٹیکس سے جو پاکستان ٹیلی ویژن کو جو سرکاری ادارہ ہے اس کا ذمہ بنتا ہے کہ تربیت اسی پہ. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جب وہ تربیت دیں گے تو بورنگ, وہ دیکھیں گے نہیں, لوگ پرائیویٹ پہ جائیں گے. پرائیویٹ میں اس وقت بڑا اچھا موقع ہے ہمارے پاس پرائیویٹ میں, چونکہ نری سیاست ہو رہی ہے وہاں پر. میں نے ان کو کئیوں کو آئیڈیاز دیا, کئیوں نے لائک بھی کیا, لیکن ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا. ضروری نہیں ہمارا یہ, کسی کا بھی کوئی انٹرسٹنگ پروگرام ان بٹوین لگا دیں. ان بٹوین کا دیکھیں, ایک ٹی وی ہے گھر پہ, اب وہ ہم نے ٹائم بھی ڈویژن نہیں دیا, جب مرضی ٹی وی کھول لو. اب نہیں کھولیں گے تو موبائل پہ کھول لیں گے, موبائل نہیں کھولیں گے تو نیٹ. ساری اپروچ ہے. تو ایک خاص جب آپ ڈیولپ کر لیں گے, انٹرسٹ پیدا کر لیں گے, پھر آپ ایک کو ٹائم دیں گے وہ چیک کر کے کہ یہ اسکول سے بچ کے ہے, یہ سونے کا ٹائم ہے, نہیں یہ وہ ٹائم ہے جہاں پر وہ کھیلنے کے لیے باہر جاتا ہے یا وہ ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھتا ہے. اس ٹائم پہ آپ کوئی لمبا چوڑا, کوئی بورنگ, کوئی ہر چیز ہو, اس میں دین بھی ہو, دنیا بھی ہو, اس میں میوزک ہو, اس میں کرت ہو, اس میں نالج ہی نالج ہو, لیکن انٹرسٹنگ ہو. انٹرسٹنگ تو پھر ہمارے ایکسپرٹ ہیں, ان کو بلانا پڑے گا اور ان سے مشورہ کرنا پڑے گا. مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی جب ٹیلی ویژن اکیڈمی بنی تھی, بہت عرصہ پہلے کی بات ہے, لیکن مجھے اس کا رزلٹ کہیں نظر نہیں آیا. بٹ اس ٹیلی ویژن اکیڈمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک پروگرام چل رہا ہے تو 3 پروگرام تیار ہوں, اور وہ اکیڈمیز کے بندے جو ہیں جو ہو رہی ہوں, ممکن ہے میرا شاید بہت عرصہ لنک نہیں ہے تو یہ ہو بھی رہا ہو, لیکن یہ ضروری ہے. کیونکہ ہم نے جو کل کی قوم ہے, ہم نے پیچھے نہیں نہ سوچا, جو پچھلے 20 سال ہم کرتے رہے, آج ہم کاٹ رہے ہیں وہی فصل, تو آج جو بوئیں گے وہ آئندہ آنے والے. تو میرے خیال میں میں نے بڑا کام کیا بچوں کے لیے, اتنا لکھا. تو مجھے میرے دوست کہتے تھے کہ بس کرو, بڑوں کے لیے لکھا کرو. میں نے کہا بڑوں کے لیے بھی لکھا ہے, 20-25 میرے لانگ پلیز ہیں, لیکن مجھے ایک اندر سے ایک جو سیٹسفیکشن ملتی ہے وہ بچوں کے پروگرام سے ملتی ہے. میں کچھ جو مجھے سیکھا ہے وہ میں ڈیلیور کر رہا ہوں, اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے آنے والے کو کیا ڈیلیور کرنا ہے. یہ ڈیلیور کرنا ہے کہ ہمارے پاس نہیں, وہ یہی یاد کرتے ہیں کہ پچھلے پروگرام بہت اچھے تھے. آج کے پروگرام بھی ہونے ایسے چاہیے کہ جو چلیں دنیا کے ساتھ. سر لیکن جو ہمارے ٹیکس پیئر سے جو ٹیلی ویژن چلتا ہے وہ اسٹیٹ ٹی وی ہے, اس کو دیکھ کے یوں لگتا ہے کہ بچوں کے لیے بوڑھے پروگرام تیار کیے جا رہے ہیں, تبھی تو وہ اس میں دلچسپی نہیں لیتے. اس کو ماڈرن دور کے ساتھ کیسے لنک کریں جب والدین سے بچے 15 سال آگے ہیں. جو یہ والی جنریشن ہے وہ پچھلی جنریشن سے اتنی فاسٹ ہے, تو کام کرنے والے تو پچھلی جنریشن والے لوگ ہیں, تو وہ کیسے, ان کے مطابقت کیسے ہوگی ذہنی. میں نے یہ نوٹ کیا کہ جو ٹیلی ویژن میں بچوں کے پروگرام ہوتے ہیں ان کا بجٹ سب سے کم ہوتا ہے. واہ, یہی تو کل قوم بننا ہے انہوں نے. ان پہ بے تحاشا, اس پروگرام پہ بے تحاشا آپ جتنی ہو سکے, بے تحاشا کا مطلب انویسٹ کریں, کیونکہ وہ آپ کو پے بیک کرے گا. ہم نے تبھی تو مجھے کہتے تھے اس میں پیسے بھی کم ملتے ہیں, فلاں آرٹسٹ کو کام بھی نہیں کرتا, مہمان بلا لیا, گفتگو کر لی. نو, میرے خیال میں بچوں کے لیے پلیز میں پاکستان کے ٹاپ موسٹ فلم اور ٹیلی ویژن کے ایکٹروں کو کام کرنا چاہیے, پاکستان کے ٹاپ موسٹ رائٹر کو لکھنا چاہیے پاکستان. لیکن وہ کیوں لکھیں گے جب تک ان کو معاوضہ اس کے ساتھ. تو پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک تو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ اس کو بچوں کا پروگرام سمجھ کے ٹریٹ کرتے ہیں, سبقے کے طور پہ ہی کرتے ہیں. یہی ہے, بالکل صحیح آپ نے کہا. ہمارے زمانے میں چونکہ نیا میڈیم تھا, ہمارے پاس یہی کام تھا کرنے کو, سب دل لگا کے کرتے تھے. ایک ٹرینڈ بندہ نہیں تھا, میں اکیلا تھا, اکیلا ہی پپٹ ہوتا تھا سرگم. پھر اس میں 7 سریں, جرابیں بنا, پپٹ بنا, ایک کر کے آخر میں ایسے ٹرینڈ ہوئے. کہنے کا مقصد ہے کہ ان کو اپرچونٹی کو تو ٹیلی ویژن میں ہی کام دیا اور ساتھ سکھایا بھی, ورنہ تو ہمارے پاس اکیڈمی تو کوئی ہے نہیں کہ آ جاؤ سیکھ کے آ جاؤ. نو, تو یہ ایک بڑا ضروری ایلیمنٹ ہے کہ آپ کہ ایک پروگرام سے دوسرے پروگرام والا سیکھتا ہے, تو پروگرام جاری رہنے چاہیے. ہم نے سب سے زیادہ, مجھے تو کہیں دور تک نظر نہیں آتا کوئی بچوں کا پروگرام.
کہ جس کو مجھے انتظار رہے، یا میں بچوں کو کہوں کہ بیٹے یہ ضرور دیکھنا ہے، یا وہ خود دیکھیں کہیں. سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے ہمیں، سب سے زیادہ بجٹ کے ساتھ، کیونکہ آج کل کے دور میں کوئی بڑا آدمی، کوئی بڑا رائٹر، ڈیفینیٹلی اس کی بھی ضروریات ہیں، اس نے بھی یہیں سے میٹ. اگر اس کو آپ ایک پروجیکٹ پہ لگا دیں گے تو وہ سارے باقی پروجیکٹ چھوڑ دے گا، اور اس پہ جب کام کرے گا تو پھر اس کو معاوضہ بھی اس حساب سے ملنا ہے. صحیح. بچوں کے جو مسائل ہیں وہ اکثر اوقات ہائی لائٹ ہوتے رہتے ہیں میڈیا میں، بچوں کے ساتھ زیادتی کے، اور بچوں کو کیسے سمجھایا جائے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جس میں جو ہماری قوم ہے وہ 2-3 حصوں میں تقسیم ہے. خاص کر کے جنسی تعلیم کا جب موضوع آتا ہے کہ بچوں کو سمجھایا جائے، پیرنٹس کو سمجھایا جائے، گڈ ٹچ بیڈ ٹچ، تو یہ ابھی تک طریقہ وضع نہیں ہو رہا، پتہ نہیں چل رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں، ایک موقف یہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے سے مطابقت نہیں رکھتا، ہمارے مذہب کے خلاف ہیں یہ چیزیں. دوسرے جو روشن خیال طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اب بچوں کو سمجھانا بھی ہے اور ان کو بچانا بھی ہے، ان کو محفوظ بھی بنانا ہے، تو کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ بچوں کو سمجھایا بھی جائے اور معاشرے میں تقسیم بھی نہ ہو، لوگ اس کے اوپر متفق بھی ہو جائیں؟ ٹیلی ویژن میری نظر میں ٹیلی ویژن ایک ماڈرن میڈیم ہے، یہ شہروں کے لیے ہے، اس میں دیہات کا کوئی تعلق نہیں، جو بڑی افسوسناک بات ہے. ہمارے زیادہ تر بچے دیہات میں ہیں، دیہات میں وہ بچے ہیں جن کو ایجوکیشن کی فیسلٹیز نہیں ہیں، ہیلتھ کی فیسلٹیز نہیں. ہمارے چونکہ وہاں ہم سارا ٹارگیٹ ہمارا شہر کے بچوں پہ ہے، شہر کے بچے شہر کے. اوکے جی، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ شہر کے بچوں نے ہی کل کمشنر بننا ہے، انہوں نے وزیر بننا ہے، انہوں نے سیاست میں جانا، پڑھے لکھے لوگوں نے، تو وہ تو بہت ضروری ہے. لیکن وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ انتہائی سینسٹیو ہے کہ وہ وہاں یہ ساری وارداتیں جو آپ کرتے ہیں زیادہ تر ان چھوٹے شہروں میں یا چھوٹے علاقوں میں. بالکل. اس میں 2 اینگل نکلتے ہیں. بڑے علاقوں میں بھی ہوں گی، یہاں بتاتے نہیں ہیں، یہاں اس کو کور کر دیتے ہیں. چھوٹے علاقوں میں پتہ چل جاتا ہے. جب وہ پتہ چل جاتا ہے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے. افسوس کیوں ہو جب آپ نے ان کو تربیت ہی نہیں دی. پہلے ہمارے دیکھیں نا، ہمارے کون سے میرے والدین کہاں پڑھے ہوئے تھے؟ والد پڑھے ہوئے تھے، والدہ تو نہیں پڑھی تھی. ساری تربیت تو والدہ کرتی تھی. تو پڑھا ہونا ضروری، کتاب نہیں ضروری، تربیت ضروری. وہ تربیت جو ہمیں انہوں نے دی وہ آج تک ہم نہیں بھولے. معاشرے کی پی ایچ ڈی. ایگزیکٹلی دیکھیں نا، بولنا کیسے ہے، گفتگو کیسے، کوئی آئے تو کیسے رہتی، یہ ساری چیزیں حصہ ہیں. یہ جب آپ کے اندر آ جائیں گے آپ خود ایک اچھے انسان بن جائیں گے. پھر ہم نے بڑی بڑی کہانیاں جھوٹ کی کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو سائنٹیفک طریقے سے بتانا چاہیے کہ جھوٹ کے نقصانات کیا ہیں، یا جھوٹ، اور کئی جھوٹ ایسے ہیں جو آپ بول رہے ہیں اس سے کوئی حرج نہیں میرے حساب سے، اس سے معاشرے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. کچھ جھوٹ ایسے ہیں جس سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ علم کے ساتھ. تو ہم نے دیہات کے لیے نہ کوئی آج تک پروگرام کیا. شروع میں ہوتے تھے پہلے گاؤں، وہ جو شروع میں پروگرام ہوئے وہی بہت بڑے سنگر بنے جو گاؤں میں گاتے تھے، اور وہ جو بغیر مائک کے گاتے تھے. اور وہ جو تھیٹر بالی جٹی، وہ تھیٹر، وہ طفیل نیازی، وہ گنتے جائیں، وہ عالم لوہار، یہ سارے جو لوگ تھے یہ پیور لوگ تھے. اب تو مائکرو فون کے لوگ ہیں، اب تو میڈیا کے ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں، ٹیکنالوجی کے سنگر ہیں. ٹیونر لگا، آٹو ٹیونر، آپ کی آواز بدل. یہ سب بہت اچھی بات ہے، یہ بھی ہونا چاہیے. لیکن اوریجنل ہم بھول گئے. اوریجنل کے لیے اب آپ دیکھیں گے، اوریجنل کے لیے اگر آپ ایک چیپٹر بنا دیں یا ایک ٹائم مقرر کر دیں ٹیلی ویژن میں، وہ بہت کم دیکھا جائے گا. اس میں انٹرسٹ پیدا کرنا ہے. اس میں انٹرسٹ 2-3 طریقوں سے. نامور ایکٹر جو آج کل ان ہیں وہ آئیں، وہ بات کریں، اور ان کے پاس اتنا نالج نہ ہو تو ان کو بتا دیا جائے، کیونکہ انہوں نے بچوں کے سامنے نمائندگی. اور انٹرسٹ پیدا کریں. بچوں کے لیے کیا انٹرسٹ ہے، انعام رکھیں. آپ ان کے لیے ملاقات رکھیں. جب میں پڑھنے گیا تھا امریکہ میں تو میرے ساتھ ایک دوست رہتا تھا سین فرانسسکو میں، بہت پرانا میرا. وہ اتنا خوش ہوا، اس نے کہا نیکسٹ ویک میرے پاس آنا تم نے. میں وہاں پر 1.5 سال پڑھتا رہا، ایک ہفتہ بھی مجھے موقع نہیں ملا. مجھے امریکیوں نے کہا کہ اس بار تم ہمارے خرچے پہ ہوئے، تم ایک ٹکا تم سے یہ پورا کریں گے. اگر تم اپنی مرضی سے جب اپنے ویزے پہ اپنے پیسوں پہ آؤ گے تو پھر سیر کر لیں. وہ وجہ کیا تھی، میں کیوں نہیں جا سکا؟ کیونکہ انہوں نے ہر ہفتے 2 چھٹیاں، ہفتہ اتوار کو دنیا کے سب سے بڑے ڈائریکٹرز، پروڈیوسرز، ایکٹرز، میوزیشین، میوزک ڈائریکٹر، کوئی نہیں چھوڑا. ہر ہفتے ایک لیکچر، ہفتے کو ایک، اتوار کو ایک. وہ اتنا انفارمیٹیو ہوتا تھا کہ ہم جا ہی نہیں سکتے تھے.
یہ ہے انٹرسٹ کریٹ کرنا. انٹرسٹ کریٹ کرنے کے لیے پیسہ لگتا ہے, پیسہ لگنے کے لیے عقل چاہیے, اور عقل کے لیے ہم دیکھیں نا, آپ کیٹیگریز بنا دیں. ان پروڈیوسرز میں بچوں کا پروگرام کرنے کے بہت مواد ہے, انٹیلیجنٹ ہے, لیکن جب معاوضہ ہوگا, جب ترقی کا باری آئے گی فلانا, تو سب سے پیچھے لہٰذا وہ جس کھیل میں پیسہ ہے وہ کھیل ترقی کیا پاکستان میں بھی. باقی ہمارا قومی کھیل تھا ہاکی, پیسہ نہیں تھا, پیچھے چلا گیا. ہمارے پاس کتنا بہت پیسہ ہے, ہمارے پاس لگانا کہاں ہے یہ نہیں پتا, کہ پرائرٹی کون سی ہے, کدھر لگانا چاہیے زیادہ پیسہ جو کل ہمیں وہ ریٹرن ہو جائے گا, ادھر لگاتے نہیں ہم لوگ. ہم لوگوں ٹھیک ہے مانا کہ ابھی ترقی آپ کر رہا ہے ملک, بہت سے پرابلمز ہیں, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, یہ ساری چیزیں, پیٹرول, یہ سب آنا ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ ساتھ ساتھ چلے گا لائف میں. مجھے 40 سال پہلے آپ کے آنے سے پہلے میں ایک چنک دیکھ رہا, اس میں یہی پرابلمس تھے. جو 40 سال پہلے میں نے کیا, 40 سال بعد بھی نہیں, وہی نیچے, وہ تو چلیں گے ساتھ. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بڑا حصہ جو ہے ہماری ٹیکسز کا, جو کہ بڑا افسوس ہے کہ صرف 20 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں 22 کروڑ میں سے, تو کیسے چلے گا ملک. چلیں, یہ بھی تربیت دینی چاہیے کہ یہ ٹیکس یہ کوئی کہ اپنے بچوں کے لیے دے دے کم از کم. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو حکمرانی ہے, جو خزانہ ہے ہمارا ملک کا, یہ کہیں اوپر سے کہیں ملا, وہاں سے ہاتھ کھینچ کے پیسے, وہی ہمارے پیسے ہیں, ہم جو ٹیکس دیتے ہیں وہی خزانے میں جاتے ہیں, اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ یہ ادھر لگا. یہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے, انہیں سمجھ تو آئے کہ ہمارا پیسہ, یہ جو ہم ایک سڑک توڑ رہے ہیں, یہ اپنی توڑ رہے ہیں, اپنے پیسے کو ضائع کر آگ لگا رہے ہیں. تو یہ شعور پہ. اچھا خیر, اب بچوں کے حوالے سے یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا انہیں جنسی تعلیم دی جانی چاہیے, ضرورت ہے آج کل؟ ہمارے دیکھیں, جنسی تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہماری جنسی تعلیم, ہماری اپنا معاشرہ دیکھ لیں, بیٹیوں کو ان کی مائیں دیتی تھیں, اور جو بچے ہوتے تھے ہمارے وہ دوست دیتے تھے. دوست کون؟ جو ذرا بڑے ہوتے ہیں, جو جن کی فرض کے شادی ہو گئی ہے. یہ ہمارے ہاں جو ہم جو کہہ رہے ہیں کہ بلیک بورڈ پہ, نو, اس کی اجازت نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. اور وہ ہم نے دیکھ لیا نا, ہم نے یورپ کو دیکھ لیا, باقی جگہ پہ دیکھ. میرے بیٹا بیٹی میرے امریکہ میں ہوتے ہیں, ان کے بچے ہیں وہاں پر, سب سے زیادہ ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ کہیں نشے میں نہ لگ جائے. قرآن وہ پڑھتے ہیں, حدیث وہ سارا انہوں نے لنک کیا, ہم سے زیادہ جانتے ہیں دین کو, لیکن ایک چیز سے ڈرتے ہیں کہ یہ اسکول جائیں گے تو وہاں ان کو کوئی نشہ لگا دے گا یا کوئی بچہ. پرابلم ایک نہیں ہے, پرابلم بہت سی ہے. تو ہماری جنسی تعلیم کے بارے میں علم ہونا چاہیے, اس کا ڈسپلے نہیں ہونا چاہیے. علم ہونا بہت ضروری ہے. علم جو ہوتا ہے, بہت سا ایسا علم ہے جو ہم تک ہی رہتا ہے, اس کا پتہ ہوتا ہے یہ فلاں 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 فلاں, لیکن اس کا ڈسپلے جو ایک جو کویسچن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ یہی ہے جو آج کل تنگ کرتا ہے کہ اس کا یعنی آپ کھلا لیکچر نہیں, یہ نہیں. کیونکہ ہمارے پاس ٹیچرز ہیں, ہمارے پاس فیمیل ٹیچرز ہیں, ہمارے پاس لیڈی ڈاکٹرز ہیں, ہمارے پاس نرسیں ہیں, وہ تو اس سائڈ کو دے سکتی ہیں. ادھر مرد ہیں, سارے ڈاکٹرز ہیں, انٹلیکچوئلز ہیں, ہم جیسے بڑی عمر کے ہیں, وہ بھی, لیکن یہ اوپن نہیں. لیکن ہم نے کو ایگزسٹ کرنا ہے, بچوں نے بچیوں کے ساتھ مل کے معاشرے میں کام کرنا ہے, نوکری کرنی ہے, ایک ساتھ رہنا ہے, تو وہ ہیزیٹیشن نہیں رہے گی. یعنی میل کی فیمیل کے حوالے سے اور فیمیل کی میل کے حوالے سے کبھی اگر زندگی میں کلاس میں ساتھ بیٹھے ہی نہیں ہیں. بہت اچھی بات آپ نے کی, اتنی زبردست بات کی. جب میں نے نیشنل کالج آف آرٹس میں داخلہ لیا تو ایک حیرت انگیز میرے لیے تجربہ تھا کہ ہمیں لڑکیوں کے ساتھ پڑھنا تھا, لڑکیاں لڑکے کو ایجوکیشن تھی, لیکن اتنی تربیت اس کو 4 سال میں مجھے ملی. کیسے بات کرنی ہے, دوسروں کو بھی ڈانٹتے تھے, وہ لڑکی ہے سامنے, یہ گفتگو نہیں کرنی. یعنی سیلف سینسرشپ لگ گئی ہمیں. پھر ہمیں اس سے آگے وہ جو شائستگی تھی وہ ہمارے ٹیچرز نے سکھا دی. خواتین ٹیچرز بھی تھیں, سلیمہ ہاشمی فیض صاحب کی بیٹی میری ٹیچر تھیں, اور شہناز تھیں, بےتحاشا ہمارے ٹیچرز تھے. وہ ہمیں شائستگی, ادھر سے ہمیں سیلف سینسرشپ, لڑکیوں کے ساتھ بولنا کیسے ہے, کتنی آوازیں بولنا ہے, یہ بات کہنی ہے, یہ نہیں کہنی ہے, فلاں فلاں, یہ لڑکوں میں کر دینی ہے. یہ جو سینس ہے یہ گھر میں بھی ہونی چاہیے. بہنیں ہیں گھر میں, میں بڑا ہنستا ہوں اس بات پہ. ہر اللہ سے دعا ہے کہ ہر فیملی میں ایک کم از کم ایک لڑکی ضرور دے. بھائی ہوتے ہیں کئیوں میں,
میری اپنی بیٹی کے ہیں، وہ 3 بیٹے ہیں ان کے، میں انہیں کہتا ہوں دعا کرو ایک بیٹی، انہوں نے کہا اتنا کیوں؟ میں نے کہا شائستگی آئے گی، اس سے اس گھر میں فضا بدل جائے گی، ورنہ یہ تھوڑے سے ربش ہو جائیں گے کیونکہ تو یہ دس از ٹرو، یہ نیچر نے میں بتایا. تو میرے خیال میں ہمیں جو کوئی جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے لیے خود بخود آ جائے گی سینسرشپ، خود شائستگی آ جائے گی، کوئی ڈرنے کی کوئی نہیں. بنیادی وجہ تو یہی لگتی ہے کہ وہ ایک دم سے اس سسٹم کا حصہ بنتے، وہ تیار نہیں ہوتے، میچور نہیں ہوتے. ایک یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ ادھر لڑکی بھی ایجوکیٹڈ ہے، وہ بھی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، اس کو کچھ اور قسم کی دیکھیں نا. ایک مجھے جو اب اچھا نہیں لگا، مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ میں نے کہا میری زندگی کی خواہش رہی ہے کہ میں بیگم کے ساتھ صبح اٹھوں تو ناشتہ ایک ٹیبل پہ کریں. انہوں نے کہا تو آپ نہیں کرتے؟ میں نے کہا اس کو اسکول جانے کی وہ پڑھاتی تھی، وہ وہاں بھاگ جاتی تھی، میں دفتر بھاگ جاتا تھا، افراتفری میں ہی لائف گزر گئی. تو پھر کہتے ہیں خواہش کیا ہے؟ میں نے کہا خواہش ہے کہ مجھے ایک اور زندگی ملے اور اس میں ایک شادی کروں. انہوں نے کہا ہیں اور شادی؟ میں نے کہا نہیں، اسی سے اسی بیگم سے شادی کروں اور وہ جو کوتاہیاں میں نے اپنی لائف میں کی ہیں وہ ساری میں کور کر سکوں. کہنے کا وہیں آ جاتا ہے کہ ہماری زندگی کا سٹائل ایسا بن چکا ہے. جو مجھے دکھ ہوتا ہے وہ ہے کہ بہت جلدی طلاقیں ہو رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ دونوں ایجوکیٹڈ ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ پہلے تو تھیں، ہمارے تو کبھی تصور بھی نہیں کرتے تھے طلاق ہونا. وہ یہ ہے کہ دونوں کو ایجوکیٹ جب آپ نے کیا، تربیت نہیں دی. کتاب ایسا ناول، ایسا سلیبس، ایسے عالموں کی دنیا بھر کے وہ اس سے فیضیاب ہو گئے، لیکن تربیت نہیں ملی. تربیت ملنی تھی فیض کی پوئٹری، تربیت ملنی تھی قاسمی کی، تربیت ملنی تھی اسلام امجد کی پوئٹری، اصغر ندیم کے. تربیت تو انہوں نے دینی تھی، اور تربیت کے لیے وقت نکالا، اور وقت کا نکالا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب جو میں بڑا مزہ آتا ہے، میں آج کل نا مجھے ایک پروجیکٹ ملا تھا، ابھی آج کرونا کی وجہ سے وہ بند کیا ہوا. میں بچوں کے اسکول میں جا کے اپنے پپٹس کے ذریعے لائیو میرے جو گانے ہیں جو اتنا انجوائے اتنا لرن کرتے تھے. مجھے خود بڑا تجربہ، حیرت ہوئی کہ یار اچھا صرف یہ ہے کہ ان کے پاس اٹریکشن کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے ہمارے پاس ریسورسز وہ باہر کے ہیں سارے، جو ہمارے ساتھ میچ ہی نہیں کرتے. ہمارا اپنا رہتے ہم اور طرح سے ہیں. میں نے کہا کہ میں امریکہ گیا، میرا بڑا دل گھبرایا، مجھے اپنے ملک کا کوڑا مٹی ٹریفک کی بدنظمی یاد آئی. تو میں نے تو اگلی دفعہ میں دوبارہ جب دوسری ٹرن پہ گیا تو میری بیوی نے کچھ چیزیں پوٹلی بنا دی کہ اس میں تھوڑی سی مٹی ہے تھوڑا سا، تاکہ تم جب بھی یاد کرو پاکستان کو تو یہ سونگ لیا. دس از ٹرو. یہ حیرت ہے کہ ہم اور طرح سے رہتے ہیں، وہ اور طرح سے رہتے ہیں. ہم نے اپنے بہت اچھے بنائے ہوئے تھے، ہمارے پاس کیا ہر چیز تھی، اخلاقیات تھے، ہمارے پاس ہیر تھی. ہیر کو سنے نا کبھی آپ کو تو لگے کہ پوری ہسٹری ہے ہماری پنجاب. تو اس طرح ہمارے کل 4 بڑے پیار کرنے والا محبت بڑی دھرتی تھی. لیکن اب تو یوں لگتا ہے کہ ہم بڑے پرتشدد، اور جس طرح کے ہم پروگرامز، جس طرح کے ڈرامے ہمیں ریکمینڈ کیے جاتے ہیں، ٹرکش ڈرامے جس میں سارا وائلنس ہے، ایسے ہی یہ ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں ہماری ہسٹری. میں اپنی ایک عجیب پی ٹی وی پہ ایک میرا پلے چلا 1984 میں کہ 86 میں یا 84 میں، اس میں نے بھی ایکٹ کیا. مجھے بڑی پروڈیوسر نے بڑا زور دیا کہ تم نے آئے نہیں کبھی اسکرین پہ تو آؤ. تو میں دادا بنا اس میں. تو میرا بیٹا خالد سعید بٹ صاحب، وہ میرے باس تھے اس وقت، وہ میرے بیٹا بنے، اور ان کی سلمہ بیگ صاحب کی بیگم وہ ان کی بیگم بنی، یعنی میری بہو. اب وہ نا ڈرامہ جو تھا وہ اتنا سینسٹیو تھا کہ 2000 میں امریکہ نے ایک فلم بنائی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، وہ وہی کہانی تھی. اب یہ نہیں کہ میری کہانی انہیں چوروں کی، نو، کہنے کا مقصد ہوگی ایک ہی وقت ہوگی، اور یہ ساری دنیا میں ہے. اب یہ میڈیا نے اتنا اس کو آسان کر دیا کہ آپ ٹی وی کھولیں گے تو آپ کو ذرا پتہ چل جائے گا، اوہ اچھا وہاں پر فینٹیسزم کی پینٹنگ ہو رہی تھی، یہاں کیا، یہاں بھی وہی ہو رہی تھی. پہلے تو پتہ نہیں تھا نا، ہمارے پاس یہ انفارمیشن ہی نہیں تھی. تو دنیا میں ایک ہی طرح کی. میں رومانیہ پڑھنے گیا، وہاں پر میں نے کہا یہ تو ہمارے فیض صاحب کی کاپی کرتا ہے، یہ ہمارا آپ کا جو پوئٹ ہے. انہوں نے کہا فیض صاحب، میں نے کہا ماشاء اللہ زندہ ہے ابھی. تو انہوں نے کہا یہ اس کو مرے ہوئے 50 سال ہو گئے. آئیڈیالوجی. تو مجھے خیال ہے کہ آئیڈیالوجی دنیا میں ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ فیض صاحب کاپی کرتے ہیں. ہاں بالکل صحیح، ویری ٹرو ویری ٹرو. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے کلچر پہ اس پہ مان ہونا چاہیے. جو ہماری روایات ہیں وہ نہیں ہیں، علم ضرور حاصل کریں.
یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے, کہنا بھی ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. میں سرگم مذاق کرتا ہے کہ ہم تو چین نہیں گئے, چین ہی آ گیا, میں بتانے کے لیے آ گیا. تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا, علم ضرور حاصل کرو. مجھے وہ بندہ اچھا لگتا ہے جس نے سوٹ پہنا ہو, انگریزی ٹائی لگائی ہو, اور وہ اردو بولے, اور شستہ اردو بولے, اور وہ جو جس نے شلوار قمیض پہنی ہے وہ بہترین انگریزی بولے. یہ ہے کلچر یہ نہیں ہے نا ہمارے اندر. پھر بہرحال یہ لمبی بات, یہ ہمارا کام ہے. ان نئے بچوں, اتنے اچھے بچے ہیں, اتنی جلدی بات سمجھتے ہیں, زیادہ تردد بھی نہیں کرنا پڑتا. ٹیکنالوجی 1 سیکنڈ میں یہ وہ اپنا معافی مانگ لو, بیٹے یہ تو نہیں چل رہا مجھ سے, کوئی ہے بچے آ جاتے ہیں. جی ہم ان کو لے کے ساتھ چلنا ہے, اور جب آپ ان کو لے کے جائیں گے پھر وہ اپنائیت محسوس کریں گے. جب وہ اپنائیت محسوس کریں گے تو پھر اس کی بات مانیں گے. صحیح. اچھا سر, اگر آپ موازنہ کریں, ایک طرف آپ کی تخلیق تھی, انکل سرگم ایک کیریکٹر تھا کلیاں پروگرام کا, اس میں وہ ہماری دھرتی سے جڑے ہوئے تھے, اور ایک آج کل جو ڈرامے چل رہے ہیں جن میں تشدد کا عنصر ہے, اگر ہم انڈیپینڈنٹلی اس کو دیکھیں, جس میں ارطغرل ڈرامہ چلا ہے, یونس ایمرے ابھی آ رہا ہے, اور اس طرح کے دوسرے پہلے چلے ہیں, یہ کیا عکاسی کرتے ہیں ہمارے معاشرے کی, انہیں چلنا چاہیے؟ کیونکہ بچے بہت حد تک اس سے متاثر ہو رہے ہیں, اور وہ جس طرح کے انہوں نے اوزار پکڑے ہوئے وہ اوزار استعمال کر رہے ہیں, ان کے اندر ایک جنونیت کی کیفیت طاری ہو گئی ہے. کیونکہ جنہوں نے جو یہی لیکچر, یہی اکیڈمی کہتا ہوں نا, اگر مجھے لیکچر کے لیے کہا جاتا جو ٹرکش ڈرامہ ہے, تو میں نے یہ تھوڑی بتانا تھا کہ ہمارا کلچر اس سے, نو, میں نے اس کی اچھی چیزیں نکالنی تھی. اس ڈرامے میں جو میسیجز دیے گئے ہیں وہ یہ ہیں, یہ کوئی نہیں بتاتا. کیونکہ بتائیں گے بچے تو وہ اس اسٹیج پہ تو نہیں ہے, ان کو جو بتائیں گے پھر ان کے ذہن میں بات جاتی کہ ہم نے یہ ڈرامہ اس لیے بلایا ہے, اس لیے نہیں کہ اس کا لباس تلوار کھینچ لو, یہ نہیں ہے. یہ پرانے زمانے ہیں. اس میں میسیجز کیا دیے ہوئے ہیں, میسیجز یہ دیے ہوئے ہیں کہ اس کی اچھی باتیں کیا ہیں, وہ اچھی باتیں بتا دیں آپ ان کو, یہ ہے اس کا میسیج. تو آپ کی نظر میں کیا اچھی باتیں تھی جو معاشرے نے پک نہیں کی اور بچے دوسری سائڈ پہ چلے گئے؟ افسوس کہ میں نے وہ پلے دیکھا نہیں. اچھا. سنا ہے اس کے بارے میں بہت, میں بٹ مجھے ٹائم نہیں ملا, لیکن وہ میرے پاس ہے, میں اس کو دیکھوں گا. اس لیے کوئی بھی ڈرامہ دیکھ لیں, جو غلط جو آپ نے کویشچن کیا نا, میں جب پڑھانے گیا دلی میں 2 سال کے لیے یونیسکو کی طرف سے, تو وہ مجھ سے پڑھی نا, کہیں پاکستانی سے کیسے پڑھیں بھائی. تو میں نے لکھ لی رپورٹ میں کہ مجھ پیسہ ضائع کیا آپ نے, مجھے واپس بلا لیں, یعنی واپس بھیج دیں. یہ کانٹریکٹ 2 سال کا, 1 سال کا تھا, سوری کانٹریکٹ, وہ 1 سال ایکسٹینڈ ہو گیا بعد میں. وہ 1 سال تو انہوں نے کہا کہ میرے ڈائریکٹر نے کہا کہ یار یہ تم ہمارا تو وہ ہمیں بدنامی ہوگی. تو میں نے کہا نہیں, وہ سر پڑھنا نہیں چاہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں پاکستان. تو اس نے کہا 1 مہینہ اور دیکھ لو. اب میں نے سوچا کہ وہ کون سا طریقہ ہو کہ میں اسٹوڈیو چلا گیا. میں کنسلٹنٹ تھا, میرا کمرہ علیحدہ تھا, وہ جیسے ایک افسری ہوتی ہے, میں نے کہا وہ نیچے چلا گیا اسٹوڈیو میں. اچھا یہ کیا لگا, سارے کھڑے ہو گئے, کام رک گیا. میں وہ کام کیوں روک رہے ہو, یہ ایسے کر لو, یہ ایسے کر لو, اس کو ایسے کر لو, یہ اس میں پپٹ ڈالو, یہ الفابیٹس کا پروگرام ہے اس میں. سر وہ کیوں, میں نے کہا چلو میں نے پھر انہیں کہا کہ اردو, انہوں نے کہا جی ہیں ہمارے پاس 2-3 بندے جو اردو میں نے کہا میں اردو میں لکھ دیتا ہوں آپ کو وہ اسکرپٹ, تو آپ اس کو ہندی میں کر لیں. سر وہ کوئی ایسے بدلے لوگ, وہ مجھے آنے ہی نہ دیں. اچھا. وہ پھر مجھے ریکمینڈ کیا, پھر 1 سال کا, اور میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اندر جانا پڑتا ہے, گھلنا ملنا پڑتا ہے ہم سے. جب آپ باہر سے رہیں گے تو پھر باہر کا ہی کام ہوگا. تو ہم جب اندر گھسیں گے اندر, تو مجھے دکھ, میں اصل جو بات ہے, تو میں نے ایک بار جب میری کورس ختم ہو گیا, سب مجھے دعوتیں مل رہی تھیں, تو ڈی جی دوردرشن کے شرما صاحب, انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم نے کل کھانا میری طرف, میں نے کہا سر کھانا تو بک ہے, لنچ کا, وہ لنچ بھی بک ہے. اچھا ناشتہ کر لو, میں نے کہا چلیں کتنے بجے, انہوں نے کل 10 ساڑھے 10. میں نے کہا اچھا, میں جلدی اٹھتا ہوں صبح, تو میں کچھ کھا پی کے نا ٹوسٹ لے کے, میں نے کہا 10 بجے تو پہنچا. وہ گھڑی دیکھ رہے تھے, تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا چلو. میں نے کہا شاید کسی ہوٹل میں جا رہے ہیں. تو میں اٹھا, تو اس نے ساتھ چھوٹا سا کمرہ تھا, وہاں لے گئے. وہاں پر 8-10 مانیٹر لگے ہوئے تھے, اور عورتیں جو پروڈیوسر تھے ان کے, وہ کار میں ہیڈ فون لگا کے وہ دیکھ رہے تھے سارے پاکستانی ڈرامے. اچھا. ہمارے پی ٹی وی کے. اور اب اس کا ریورس ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ دعا کریں ہم بھی ایسی شائستہ, ہم زبان آ جائے, ہماری تو زبان ہی کوئی نہیں ہے. یہ زبان سیکھتے ہیں, یہ کلچر سیکھتے ہیں, یہ فلاں. وہ شرما صاحب مجھے ڈی جی کہہ رہے ہیں. میں نے کہا سر ہو جائے گا. تو میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ کو اگر اسی طرح کام کرتے رہے تو آپ
शायद हमसे आगे निकल, कहते नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम कैसे निकल सकते हैं आगे। फिर मेरी वो बात सच्ची साबित हुई। अब हम उनके ड्रामों की कॉपी करते हैं, बहुत अफसोसनाक बात है। हम जो कि ड्रामा, पीटीवी का ड्रामा पूरी दुनिया में, मैं जहाँ जहाँ बड़ी दुनिया फिरा हूँ, तो पीटीवी का ड्रामे का उसके पास आज भी ये लेगेसी तो है नहीं ना ख़त्म होती, आज भी वही प्रोड्यूसर है, आज भी वही ज़हन है। मसला ये है कि प्रायोरिटीज़ क्या है। प्रायोरिटीज़ अगर ड्रामा है तो ड्रामे में राइटर को इतना मुआवजा दें, बड़े बड़े, और उसको ओपन कर दें, इसको ओपन कर दें, कोई भी लिखे, कोई यूनिवर्सिटीज़ को कहें, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट, दुनिया में कोई जगह ऐसी, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में जहाँ बच्चे बच्चियों को लिखने का शौक़ ना हो, हम उनको चांस ही नहीं देते, वो कभी आते ही नहीं है सामने। तो अब नेट आ गया तो मैं तो हैरान हो जाता हूँ उनकी, जो बीच में ठीक है नेट में कोई अच्छा ख़राब ज़्यादा है, अच्छी चीज़ें का, जो अच्छी चीज़ें हैं वो इतनी अच्छी हैं कि मैं ख़ुद रश कर जाता हूँ कि ये हैं, जो चांस नेट मिला, बड़ी स्क्रीन क्यों नहीं मिली। और फिर लोगों की तरबियत का क्या, मैं तो बोलता रहूँगा तो फिर आपका टेपें ख़त्म हो जाएंगी। सर थैंक यू सो मच, आपने वक्त आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी हुई मुझे, का सिलसिला ये चलता सब्जेक्ट रहेगा। की वजह से मुझे बड़ी खुशी हुई।